راجو اس وقت ان کی عمر شریف ظاہری طور پر 25 برس کی تھی۔ مکہ مکرمہ میں خبر آئی، وہیں ان کو دفنایا گیا۔ 1975 سے پہلے جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہوئے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا مزار دیکھا ہوگا، جو 1975 سے پہلے گئے ہیں۔ جس طرح کی سنہری جالی نبی پاک کے روضے پر بالکل اسی طرح کی حضور کے والد کے چہرے کے سامنے تھی۔ گنبد بنا ہوا تھا بڑا پیارا، باب السلام سے کچھ فاصلے پر گلی میں تھا وہ، بعد میں انہوں نے ڈھا دیا اور پھر 1989 میں ان کے جسم اقدس کو بقی شریف میں جب نکالا گیا تھا، بدن تر و تازہ، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سچے پکے مومن، اس امت کے اولیاء کے سردار، مانتے ہو؟ جو نہ مانے اسے کبھی بحث نہیں کرنا، کہنا پرے ہو جا، پرے ہو جا، ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی کے ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے تو اور کس کے جائیں گے؟ ہمارے ماں باپ جائیں گے تو ان کے صدقے جائیں گے۔ آج یہ لوگ نبی کے ماں باپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ ان سے بچائے۔ حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر مکہ میں آئی، سب کو افسوس ہوا، سب کو افسوس، مگر سب سے زیادہ افسوس اس غم نصیب خاتون کو تھا جس کا شوہر ہنستے کھیلتے گھر سے گیا اور واپس۔ حضرت آمنہ فرماتی میں رویا کرتی تھی، میں جب روتی تو مجھے غیب سے آوازیں آتی، آمنہ نہ رو، تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی۔ فرماتی انبیاء میرے خواب میں آتے تھے، مجھے خوشخبری سناتے تھے، اللہ کی طرف سے دلجوئی ہوتی تھی۔ آپ نے اس وقت اشعار بھی کہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تو ملائکہ نے عرض کیا، یا اللہ تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میں اس کا حافظ و مددگار، میں نے سارے سائے اٹھا لینے ہیں، کیونکہ جو خود سارے جہان کے لیے سایہ بن کے آیا ہو اسے کسی سائے کی ضرورت نہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا احسان، اس کا احسان نہیں، نبی پر صرف اللہ کا احسان۔